عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم نے رمضان المبارک کی چھٹی رات میں قرآن پاک کا جو حصہ نماز تراویح میں سنا ہے، یہ سورۃ الاعراف اور کچھ رکوع ہم نے سورۃ الانفال کے سنے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف یہ مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں بنیادی طور پر اور اس سے پہلے والی سورۃ الانعام میں قرآن حکیم کی تعلیمات کو کل دنیا انسانیت کی اقوام کو، تمام انسانی معاشروں کو ہم یہ تعلیمات کیسے سمجھائیں گے، ان کے دل و دماغ کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے کیسے متاثر کریں گے، اجمی قومیں اور دیگر انسانی معاشرے ان کو رجوع الی القرآن، قرآن کے علم کی طرف، قرآن کے مبلغین، قرآن کے معلمین، قرآن کی دعوت کے داعی وہ انسانوں کے قلوب میں کیسے ان کو اتاریں گے، یہ ایک بنیادی موضوع ہے۔ اس لیے سورت کا موضوع دنیا کی قوموں میں سے وہ لوگ جو اپنے علاقوں اور اپنے ملکوں کو، اپنے مراکز کو چھوڑ کر دنیا کی دوسری قوموں میں جا کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی، تھے وہ باصلاحیت، اب ان قوموں میں جا کر انہوں نے اپنے پچھلے مرکز سے رابطہ اور تعلق بھی نہ رکھا، اگلی قوم کے اندر، اگلے علاقے کے اندر مستقل طور پر ضم بھی نہ ہوئے، ان کی تاریخ کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ تو قرآن حکیم یہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا رکھتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی باصلاحیت انسان کو، کسی بھی قوم کے افراد کو جن کے اندر عقل، شعور ہے، ان کو قرآن کی دعوت اور اس کی تعلیمات سے متاثر کیے بغیر نہ رہیں، ان پر ضرور محنت کریں، ان کی صلاحیتوں کو اگلے دور میں بحق قرآن حکیم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کو بروئے کار لے کر آئیں، ان میں وہ طاقت، صلاحیت، علم اور شعور پیدا کریں کہ وہ اگلے دور میں وہ قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جائیں۔ کیوں؟ ہیں تو وہ آدم کی اولاد، نسل آدم ہیں، انسان ہیں، تو جتنے انسان ہیں وہ قرآن کا موضوع ہے۔ اور اس سورت کا موضوع تمام دنیا میں بسنے والی وہ قومیں جو اپنے مراکز سے کٹ چکی ہوں، کسی اور جگہ پر رہ رہے ہوں، تو قرآن حکیم ان کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ قرآن کے ماننے والے، دنیا میں بسنے والے ہر طبقہ فکر، ہر صلاحیت اور استعداد کے مالک فرد کو یہ قرآن حکیم کا پیغام، اس کا مشن اور مقصد ہم اس کو سمجھا سکیں۔ کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری ہے۔ اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فلا یکن فی صدرک حرج من، آپ کے دل میں اس قرآن کے نزول کے بعد کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شرح صدر ہونا چاہیے۔ شرح صدر کی بنیاد پر وہ یہ دنیا میں کام کریں، ان کا دل کھلا ہو، ان کے پاس دلائل موجود ہو کہ جس جگہ، جس میدان میں، جس قوم کے ساتھ، جس ذہنیت کے ساتھ ان کو مکالمہ پیش آ جائے، انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں، انسانوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے، وہاں قرآن کا عامل، قرآن کا عالم، قرآن کی تعلیم کا ماہر انسان وہاں بھرپور کردار ادا کر سکے۔ وَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ، آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی پیدا نہ ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ آپ ان کو نہ سمجھا سکے، ان کو ڈرا نہ سکے، ان کو ان کی غلطیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ کر سکے، ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس دلائل، لاجک، عقل، شعور، حکمت اور نظریہ اور تعلیم نہ ہو۔ قرآن اپنے ماننے والوں میں یہ اعلیٰ تعلیم منتقل کرنا چاہتا ہے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والی جماعت کو ڈرائیں، اور ایمان والی جماعتیں آپ سے یہ چیز سیکھ کر دنیا کے دوسری قوموں کے ساتھ انٹریکشن میں، رابطوں میں آ جائیں، اور پھر وہ ان کو آگے نظریہ منتقل کرے۔ اتَّبِعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اب آپ کو یہ پیغام لے کر آگے بڑھنا ہے
کوئی اور پیغام آگے لے کر نہیں بڑھنا ہے۔ دنیا میں باقی جتنے پیغام ہیں وہ انسانوں کی تباہی کے، وہ محدود ہیں، وہ انسانی زندگی کے روحانی مادی ترقی کے سفر میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، نبیوں سے بھی پوچھے گا، انسانوں سے بھی پوچھے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کیا آپ نے یہ دعوت حق، یہ سچا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا کہ وہ دلدل سے نکل کر کمال کے راستے کی طرف آگے بڑھتے، انسانی استعداد پیدا کرتے، آدم کی اولاد بن کر دنیا میں ترقی کرتے اور آخرت کی سعادت اور جنت کے مستحق بنتے۔ اب اس لیے قرآن حکیم کیا کہ ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے دنیا میں زمین میں زندگی گزارنے کے لیے معیشت اور زندگی گزارنے کا ہم نے تمہیں پورے وسائل کے ساتھ آراستہ یہ کائنات دی، آراستہ کر کے تیار کر کے ہم نے یہ تمہیں کائنات دی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دیا، قدرت دے دی، طاقت دے دی، زمین کی ساری قوتوں کو، سارے وسائل کو انسانی مسئلوں کے حل کے لیے، انسانوں کی ضرورت کے لیے، نوع انسانی کی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا، فرمایا ہم نے تمہیں یہ طاقت دی، زمین میں قدرتی طور پر جگہ دیا، اور پھر ثم خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے تمہیں بنایا اسی زمین سے۔ اب زمین پہلے بنائی گئی، آسمان پہلے بنائے گئے، زمین بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد انہی زمینی اور آسمانی قوتوں کے ملاپ سے انسان کو بنایا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اب قرآن انسان کی تخلیق کے مرحلوں کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ نوع انسانی کا تذکرہ ہے۔ قرآن جب سارے انسانوں کو انسانی پروگرام سمجھانا چاہتا ہے تو اس وقت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو نفسیات، ان کی جو صلاحیت اور استعداد تھی وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر ابن آدم کے اندر موجود ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد قرار دے کر انہیں اپنے ابو البشر اول آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو، ان کے اوپر طاری ہونے والے نوعی تقاضے، آدمیت کے تقاضے، انسانیت کے تقاضے، بشریت کے تقاضے، انہیں ان کا ادراک کرنا چاہیے، ان کی پہچان پیدا کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے مرحلے طے کیے۔ اب پہلا مرحلہ ان کی تخلیق کا ہے، دوسرا مرحلہ تخلیق کے بعد ایک اور موطن میں اللہ نے ان کو رکھا۔ اب یہ یہاں جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نگرانی میں رکھا جاتا ہے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، فرشتوں کی نگرانی میں، اپنے اعلیٰ ترین ماحول میں، جنت کے اندر باغوں میں، بہاروں میں اور ترقیات کے ماحول میں، سعادتوں کے ماحول میں، جہاں ہر چیز کا پورا نمونہ اور نقشہ موجود تھا۔ اب آدم علیہ السلام اول سے لے کر جوانی کے دور تک یہ وہاں جنت میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم نے جنت میں رہنا ہے، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہاں ایک تو فرد کی ذاتی اور شخصی تکمیل کا مسئلہ ہے، وہ تکمیل تو وہاں ہوگی، اب نوعی تکمیل کے لیے اگلے موطن میں جانا ہے، اگلے جہان میں جانا ہے، اگلے دور میں منتقل ہونا ہے۔ اب نئے دور کو، نیا دور ان کے سامنے کھلنے والا ہے، لیکن وہ کیسے کھلے؟ ابھی تو وہ پچھلے دور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی کے وہ خوگر ہیں۔ لہذا پابندی یہ لگائی کہ اب اس درخت کے قریب نہیں جانا، تم ظالم بن جاؤ گے، وگرنہ تمہارا پچھلا دور یہ جو تم گزار رہے ہو، اس دور سے تمہیں پھر نکلنا پڑے گا، اگلے دور میں منتقل ہونا پڑے گا۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اب شیطان نے وسوسہ دیا، دونوں کو اگلے خیالات کی طرف منتقل کیا، خواہشات کی طرف بھڑکایا۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اب شیطان نے ان کو برگلایا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اب ان کو دھوکہ دیا، دوست بن کر آیا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کسی مرحلے کی تکمیل نہیں کرنے دیتا انسان کو، وہ اس پہ شامل ہو جاتا ہے اور اس کو جلد بازی کراتا ہے
اور قدرت کا بھی انداز اپنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضدوں کے ذریعے سے دنیا میں ٹکراؤ پیدا کر کے دنیا کا نظام بھی چلا رہے ہیں. تو رف الاشیاء بازدادها، اللہ نے کائنات کا نظام ضدوں کو آپس میں جوڑ کر چلایا ہے. رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کا نظام ہے. اسی طرح انسان کے اندر کی مختلف قوتیں، ان مختلف قوتوں کو جوڑ کر اللہ نے چلا دیا. ہمارا ہر آدمی نہیں چلا سکتا. ساری مختلف قوتوں کو ایک پیج پر لے آئے اور ان سے اگلے ترقی کے مرحلے طے کروا دے. اب اللہ نے کائنات کا نظام یہ ازداد کا پیکار بنا کر اس کے نتائج مثبت لے لیے. مختلف ضدوں کو اکٹھا کر کے ان سے نتائج مثبت لے لیے. اب دنیا میں درخت پیدا ہو رہے ہیں، حیوان پیدا ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں. اب انسان اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا انسانی پہلو ہے، نوع انسانی کے تقاضے اس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ انسان بطور انسان کیا کرے گا، انسانی کمالات کیا ہیں. اب اس کا حکم اللہ کی طرف سے اس کے لیے آ رہا ہے. دوسرا انسان کے ساتھ، نوع انسانی کے ساتھ جن سے نوع انسانی کے تقاضے بھی ہیں. اب انسان کی جنس کون سی ہے؟ وہ حیوان ہے. اب حیوانی تقاضے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ایک موطن میں دونوں تقاضے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نوع انسانی کے تقاضے بھی اور حیوانی جنس کے تقاضے بھی دونوں اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اب ان دونوں کو کیسے پورا کرے گا؟ اب جنسی تقاضوں کو، حیوانی تقاضوں کو، جو انسان کی پوٹینشل اور طاقت ہے، ان کو نوع انسانی کی عقل کی روشنی میں ان کو پروان چڑھائے گا. اب نوع انسانی کے تقاضے، انسان کیسے ترقی کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ شریعتیں بھیجتے ہیں. انسان کا موضوع، انسان شریعتوں کا موضوع رہا ہے. ہر شریعت نے، ہر نبی نے آ کر انسان کو ڈسکس کیا. اب انسان کے اندر ایک تو انسانیت ہے، دوسرا حیوانیت ہے. حیوانی تقاضے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا ہے، یہ تقاضے پورے کرتا ہے. اب یہ جنسی تقاضوں کے، حیوانی تقاضوں کے احکامات بھی ہیں. اللہ نے یہ احکامات بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ عقل کے واسطے سے انسان کے اندر منتقل کر دیے. اب یہ جنسی تقاضے، حیوانی تقاضے اپنی عقل کی روشنی میں یہ پورے کرے گا اور انسانی عقل اس کے اوپر حاوی ہوگی. اور انسان کو رہنمائی کون دے گا؟ وہ نوع انسانی کے تقاضے اسے رہنمائی دیں گے. اور یہ اللہ جل شانہ بلا واسطہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی بلا واسطہ انسانوں کو پہنچاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان کسی واسطے کو حائل نہیں ہونے دینا چاہتا کہ بندوں کے درمیان کوئی فرعون حائل ہو جائے، کوئی نمرود حائل ہو جائے. وہ اپنا علم انسانوں کا روک لے اور پھر وہ خود ترقی کرے اور انسانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے. اب ایسا طریقہ نہیں چل سکتا دنیا میں. اب جس طرح برہمن ہوتے تھے، ہندوؤں میں برہمن تھے، اسی طرح اسلام سے پہلے ایک طبقات تھے. ایک بڑا طبقہ ہے سارا علم اپنے پاس رکھ لیتا ہے، دوسروں کو اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے تاکہ یہ ہمارے ماتحت ہو کے رہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کر سکتا. نوع انسانی کو، کوئی انسان بھی اسے غلام نہیں بنا سکتا. دوسری مخلوق تو بنا ہی نہیں سکتی، انسان بھی اپنے بنائے جنس کو، انسان کو غلام نہیں بنا سکتا. اس لیے یہ تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا. الہی مذاہب میں، آسمانی مذاہب میں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی انسان کسی انسان کے ماتحت نہیں ہو سکتا. اس لیے نوع انسانی کے تقاضے وہ اللہ کے حکم کے مطابق شریعتی نظام، برابری کا نظام، ایک اعلیٰ ترین تعلیم اور ماحول کی بنیاد پر اس کو چلایا جائے گا. اس لیے قرآن حکیم نے جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا. جنت میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو گھریلو نظام کی حکمت سمجھائی جائے. اب گھریلو نظام وسائل مفت میں میسر ہوتے ہیں. وہ گھریلو نظام میں محبت ہر ایک کے اندر سے پھوٹ رہی ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہوتا ہے. اب گھریلو نظام کس حکمت کی بنیاد پر چلتا ہے؟ وہاں برابری کی بنیاد پر نہیں بلکہ ترجیح کی بنیاد پر چلتا ہے. ہر ایک دوسرے کو ترجیح دے گا. گھر کا نظام میں کیا ہے؟ باپ بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے کہ خود نہیں کھاتا، بیٹوں کو دیتا ہے. ماں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتی، وہ بیٹوں کو، اولاد کو ترجیح دیتی ہے. اب ہر ایک دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، برابری بھی نہیں کرتا. اب حکمت منزلی، گھریلو نظام کی حکمتیں قرآن نے سمجھائی ہیں. سورۃ البقرہ میں
وہاں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے. پھر اس کے اصول اخلاق سمجھائے کہ اب یہ سارا گھریلو نظام وہ کیسے چلے گا. اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر چلے گا. اعلیٰ اخلاق کون سے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، جس میں صبر ہے، ذکر ہے، شکر ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم ہے، جس کی بنیاد پر انسان اللہ سے تعلق پیدا کرے گا. ان اخلاق کی بنیاد پر اور اللہ کے تعلق کی بنیاد پر اپنا گھریلو نظام الفت، محبت، ترجیح، ترقی، نشو و نما ان کی خدمت کی بنیاد پر چلائے گا. اب تدبیر منزل کا نظام، گھریلو نظام جب یہ چلانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر لی، یہ تعلیم ہے قرآن کی، یہ تعلیم ہے نوع انسانی کی کہ انسان اپنا گھر بنا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اپنے بھائی بندوں کی خدمت کر کے، ان کو تعلیم دے کر، شعور دے کر، اپنے برابر کھڑا کر کے، اپنے سے آگے بڑھا کر ان کو چلائے. یہ آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. اب انسان نے جب ترقی کی، اب دیکھو آدم علیہ السلام ادھر سے جنت سے نکلے، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، اب ان کی شرمگاہیں کھل گئی، اب ان کی عقل نے کام شروع کر دیا. اب جنت سے تو ہم نکل گئے، اب جنت سے نکلنے کے لیے اب یہ کام جنت میں نہیں ہو سکتے. اب یہ شرمگاہ کھل گئی تو اب شرمگاہ کو ڈھانپنا ہے، ایک نیا تقاضا پیدا ہو گیا. اب شرمگاہ کو ڈھانپنا ہے تو اس کے لیے لباس چاہیے. اب لباس کہاں سے لے کر آئے؟ لباس تو ہے نہیں ہے. اس جگہ سے اللہ نے ان کو ہٹا دیا، ان چیزوں کو اب استعمال نہیں کر سکتے، اب اپنی عقل کا استعمال کریں. مولانا ابوالکلام آزاد، امام شاہ ولی اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی اپنی تفسیروں میں یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں. دیکھو یہاں انسان کی عقل نے کام کرنا شروع کر دیا. اب ادھر سے جنت سے نکل رہے اور دوسری طرف ترقی کا اگلا مرحلہ نوع انسانی کی عقل وہ کام کر رہی ہے. اور وہ کیا کام کر رہی ہے؟ اس کو اپنے ارتفاقات کا مسئلہ، اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت کا شعور اور ادراک مل رہا ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ اس کو مل رہا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب جنت کے پتوں کو اتار کر اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رہے ہیں. جو لباس اتر گیا وہ لباس تو اس دور کا، اس مقام کا، اس موطن کا، اس علاقے کا، وہ علاقے کا تھا. اب اگلا قدم اٹھ گیا تو اب اگلا دور شروع ہو گیا. اب اگلے دور کے نئے تقاضے، ہر دور کے نئے تقاضے آتے ہیں. جس طرح ایک بچہ ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کا اور تقاضا، اسے دودھ پلاتے ہیں. اب اسے مرغا کھلائیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ. اب آپ کہتے ہیں نہیں تو یہ مرغا کھلا کر جلدی بڑا کریں گے. نہیں، اس کا اپنا ایک دور ہے دودھ پینے کا. اس میں آپ اسے دودھ جیسی چیزیں دیں گے وہ ٹھیک رہے گا، اور اسے بڑے لوگوں والی چیزیں دیں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا. ہر انسان کے کئی دور ہیں، ہر دور میں اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنے احکامات ہیں، اس کی اپنی نوعیتیں ہیں، اس کے مطابق اس نے کام کرنا ہے. ورنہ اب یہاں سے انسانی عقل نے کام شروع کر دیا. وہ کیا ہے؟ اختراع کرنا، ایجاد کرنا، اپنے مسئلوں کے حل کو سوچنا، اپنے مسئلوں کو سمجھنا، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے خود کام کرنا. آج مسئلے ہمارے، ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے چین والے حل کریں، ہمارے مسئلے سعودی عرب والے حل کریں، ہمارے مسئلے امریکہ والے حل کریں، ہمارے مسئلے برطانیہ والے حل کریں. ہر قوم کے اپنے مسئلے ہیں، ہر قوم نے اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں. قرآن یہ سمجھاتا ہے. اللہ کے نبی آ کر ہر قوم کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں. یہ تمہارے مسئلے ہیں، قومی مسئلے، انسانی مسئلے، حیوانی مسئلے. ہر موطن کے اعتبار سے تم نے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے. اپنی عقل کی روشنی میں، نوع انسانی کی عقل کی روشنی میں، حیوانی تقاضوں کی عقل کی روشنی میں اپنے سارے مسائل حل کرو. اب آگے بڑھو. اس لیے اللہ تعالیٰ نوع انسانی کو خطاب کرتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یا بنی آدم. اب یہ یا بنی آدم 4-5 دفعہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے احکامات بیان کیے. اب نوع انسانی کیسے ترقی کرے گی؟ اب ایک مرحلے میں آپ نے دیر کی ہے کام کرنے میں، یہ بھی غلطی ہے. جلدی کرنا چاہیے تھا، ہم نے لیٹ کر دیا. اب ہمیں اس پر استغفار کرنا چاہیے کہ ایک کام جو ہم نے پہلے کرنا تھا وہ ہم نے 1 گھنٹہ لیٹ کیوں کیا، 2 دن لیٹ کیوں کیا، 2 دن لیٹ کیا ہے. وقت تو ہمارا انتظار نہیں کرتا. اب ہمیں دوڑ لگانی پڑے گی، دنیا تو آگے بڑھ جائے گی. سارے انسانوں میں ایک وقت میں اللہ کا ایک حکم آیا، ایک آدمی نے پورا کر دیا، دوسرا سویا رہا. اب اس نے ٹائم تو ضائع کر دیا، اب وہ دوسرے سے پیچھے رہ جائے گا.
دوسرے اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ آج یہی حال ہے کہ مسلمان دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، 200 سال 300 سال پیچھے ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ ہیں، دہریے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن مسلمانوں سے دنیا میں آگے بڑھ گئے۔ اپنے ارتفاقات کے نظام میں کارخانے بنا لیے، زمینیں بنا لی، زراعت پیدا کر لی، انہوں نے ٹیکنالوجی پیدا کر لی، دنیا میں ایجادات کر کے اپنی حیوانی عقل کے تقاضوں کو پورا کر کے انہوں نے اپنے وسائل قابو کر لیے۔ قرآن یہ سمجھاتا ہے۔ اب فرمایا اصول سمجھائے قرآن نے۔ اب فرمایا انسان کے ذمے اپنی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قل امر ربی بالقسط۔ پہلی چیز، یہ گھریلو نظام انصاف کے تقاضوں پر چلتا ہے۔ جو گھریلو نظام میں یہ تعلیم و تربیت انصاف کی مکمل کرے گا، اسے ملکی سطح کا نظام دیا جائے گا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے منہ سیدھے رکھو، ہر سجدہ گاہ میں، عبادت گاہ میں اپنا اجتماعی تربیتی نظام پیدا کر کے تم اپنے آپ کو ترقی کے لیے تیار کر لو، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، علمی طور پر، روحانی طور پر، نفع عام کے لیے تمہیں ہر چیز پتہ چل جائے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور کائنات کا جو مرکز ہے اللہ کی ذات، جس نے انسان کو عقل دی، جسم دیا، یہ کائنات دی، یہ وسائل دیے، اس کے دعا مانگو، اس کی عبادت کرو، اور دل کی گہرائیوں سے، صدق کے دل سے عبادت کرو۔ اب یہ تین کام توحید کی اساس پر انسانی معاشرہ پیدا کرنا، انسانی گھر پیدا کرنا، انسانی ترقی کے لیے گھریلو نظام، پھر قومی نظام، اور پھر دنیا کے وسائل، اور پھر یہ شیطانی نظام جو ہم پر حاوی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ شیطان ہر وقت اپنی تدبیر تمہارے خلاف چلائے گا، اور تم اپنے علم کی روشنی میں شیطان کو کنٹرول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے دعا مانگی تھی، یا اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا حکم تھا سجدہ کرنے کا، لیکن سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا تیرے اوپر لعنت ہے۔ تو اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک عمر دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تجھے قسم ہے تیری عزت کی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا، میں نے تیرا حکم نہیں مانا آدم کو سجدہ کرنے کا، اب میں اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، انسان کو تیرے ساتھ جڑنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے دوڑے دوڑا لے، کوشش کر لے، یہ میرے بندے میری بات مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اب آگے انسانی معاشرے تین قسموں میں ہو گئے، ایک جنت والے، ایک جہنم والے، اور ایک آراف والے۔ جنت والے وہ ہیں جن کی استعداد کامل ہو گئی، وہ ترقی کر کے جنت کے مستحق ہو گئے، جنت کا نظام چلا سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں جنت پہ داخل کر دیا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن کو بھول کر، شریعت کو بھول کر، گمراہ ہو کر سوئے رہے، غافل رہے، حیوانی خصلتیں پیدا کر لی، اب وہ ہر وقت کھانے پینے میں، لڑائی جھگڑے میں، دنگے فساد میں رہے، اب یہ جہنم میں چلے گئے، ان کی کرتوت غلط ہے۔ اب دوسرے لوگ ہیں آراف میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں آراف میں جانے والے، درمیان میں رہنے والے لوگ بہت سارے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عام مفسرین ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان اللہ نے ایک جگہ رکھی ہے، نہ ان کو عذاب ملے گا نہ ثواب ملے گا، وہاں رہیں گے، وہ دونوں طرف دیکھیں گے، ان کی بہیمیت ٹوٹے گی، ان کے اندر کی انسانیت جاگے گی، جب انسانیت جاگے گی کئی صدیوں کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے کر جنت پہ بھیج دیں گے۔ اسی طرح دنیا میں بھی کوئی قومیں آراف کے درجے پر ہیں، جس طرح چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، مجنون اور دیوانے لوگ مر جاتے ہیں، اسی طرح وہ مزدور اور کسان جو پیدا ہوا تو صبح سے لے کے رات 22 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، ایسے ظالم معاشرے میں ہے، اس کو اپنی بیوی کا، اپنے بچے کا، اپنے جسم کا کوئی چیز کا پتہ نہیں، سارا دن بڑے بڑے ظالموں کا وہ غلام بن کر کام کرتا ہے، اور اس کو کچھ پتہ نہیں، اپنے آرام کا بھی پتہ نہیں، اس حال میں وہ مر جاتا ہے، نہ اسے نظام کا پتہ ہے، نہ عدالت کا پتہ ہے، نہ اسے مسجد کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہے، اسی حال میں بیچارہ وہ تو حیوانوں کی طرح ہے۔ اب یہ بھی آراف میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں بھیجے؟ جنت کے مستحق نہیں، کیونکہ جنت والی صلاحیت اور استعداد نہیں، اور جہنم میں کیوں جائیں کہ ان کا تو اپنا کوئی قصور ہی نہیں،
وہ تو حیوانی مرتبے سے اوپر اٹھے کوئی نہیں، وہ ہے انسان لیکن جنگلوں میں ساری زندگی گزاری، اور ان کے لیے شہروں کو بھی جنگل بنا دیا، بڑے بڑے ظالم فرعونوں نے، قارونوں نے، نمرودوں نے، بدماشوں۔ اب ایسے لوگ بھی آراف میں رہیں گے۔ تیسرا طبقہ آراف کا وہ ہے جو اصل خطاب ہے، کہ وہ لوگ جو کبھی ایک بات سنتے ہیں اور وہ ان کے اوپر حیوانیت حاوی ہے، لیکن ان کو پوری طریقے سے ان کا شبہ زائل ہو جائے، دلیل کے طور پر وہ مان جائیں، اور ان کے فطرت کے اصولوں کے مطابق ان کو قرآن سمجھ آ جائے، وہ اس گراہ میں رکاوٹ ہے۔ ان کو بھی کچھ عرصہ آراف میں رکھا جائے گا۔ تو قرآن ہر طبقے کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اب نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اب آراف والے جنت میں جانے والے کچھ لوگوں کو خطاب کریں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے، تم ترقی کر کے جنت میں چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ خرابی کس میں تھی؟ اب وہاں کمپیریزن کریں گے، تجزیہ کریں گے۔ آج بھی ہم تجزیہ کریں، ہم کتنی قوموں سے پیچھے ہیں، پاکستانی کتنی قوموں سے پیچھے ہیں، پاکستان کا عدالتی نظام میں کیا نمبر ہے، تعلیمی نظام میں دنیا کی قوموں میں پاکستان کا کیا نمبر ہے، امن کے اعتبار سے کون سا نمبر ہے، جرائم کے اعتبار سے کون سا نمبر ہے ہمارا دنیا کی قوموں میں۔ تو آپ اپنی کیٹیگری کا تعین کریں۔ دنیا میں روزانہ یہ گراف بنا کر بتایا جاتا ہے، ہر چیز کے پیرامیٹر بن کر دنیا کی قوموں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اب وہاں بھی آراف والے جائزہ لیں گے، یہ تو ترقی کر گئے جنت میں چلے گئے، یہ ہم سے پیچھے رہ گئے، وہ جہنم میں چلے گئے، اور ہم آراف میں رہ گئے، ہم نے تو کوئی ترقی نہیں کی، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آگے بڑھے کیسے؟ بڑھ نہیں سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے، یہی تو سمجھاتا ہے دنیا میں آج کہ ہم ترقی میں پیچھے کیوں رہ گئے، انسانی سعادت اور کمال میں پیچھے کیوں رہ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اب دنیا میں دین کو پیش کرنے والے کئی طبقے ہیں۔ ایک طبقہ دین کو پیش کرتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں کھانا پینا، کپڑے پہننا اور یہ ساری چیزیں، مکان بنانا، سڑکیں بنانا، یہ سب کچھ غلط ہے، آخرت کی تیاری کرو جی بس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہر وقت صرف دنیا کو بلاؤ، باقی نماز کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، انسانی عقل کو ترقی دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بھی غلط کہتے ہیں، وہ دنیا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ دنیا سے کاٹنا چاہتے ہیں، یہ دونوں غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو استعمال کر کے، دنیا کو انسانی تقاضوں کے لیے استعمال کر کے یہ آگے بڑھے گا۔ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی، کس نے اللہ کی بنائی زینت کو حرام کیا؟ یہ دنیا کی جتنی چیزیں، زیب و زینت، لباس بھی، مکان بھی، کھانا پینا بھی، بہن بھائی بھی، دوست احباب بھی، ان کے ساتھ رل مل کر رہیں، لیکن رل مل کر کیا کریں؟ تشریعی تقاضے، نوع انسانی کے تقاضے، ان کو جھوٹ سے نکالیں، عدل پر لے کر آئیں، ان کو جہالت سے نکالیں، ان کے اندر علم پیدا کریں، ان کی لڑائیاں ختم کر کے ان کو محبت دے کر اجتماعیت اور جماعت بنائیں، خاندان بنائیں، ان کو ترقی دیں۔ اخرج لعبادہ، اللہ نے ساری چیزیں دنیا کی بندوں کے لیے بنائی ہے، والطیبات من الرزق، اور یہ پاکیزہ روزی، ان کو چھوڑ کر دین کا نام نہیں ہے، ان کو چھوڑ دے تو یہ دین ہے نہیں۔ فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو خالص مسلمانوں کو ملے گی، دنیا میں بھی یہ ایمان والوں کے لیے۔ آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تم بھوکے ہو، ننگے ہو، ذلیل ہو، تو تم اسی طرح رہو، یہ تمہاری آخرت کی تیاری ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ غلط نظریہ ہے، انبیاء کا نظریہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تم غریب رہو، تم ذلیل رہو، تم اسی طرح بھوکے رہو، تم ننگے رہو تو تمہاری آخرت کی تیاری ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ غلط نظریہ ہے، دنیا کو چھوڑ کر دین اس کا نام نہیں ہے دنیا کو چھڑوایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کرتے تھے، حضرت عمر تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان تجارت کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تجارت کرتے تھے، انصار کے سارے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، بازار چلاتے تھے، کاروبار چلاتے تھے، معیشت کا نظام چلاتے تھے، عدالتوں میں جاتے تھے، سارے کام کر کے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے، رسول اللہ سے سیکھ کر قرآن دنیا کی قوموں کی امامت کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو صرف ایک کام کی طرف دعوت دی گئی، یہ غلط ہے۔ پھر قرآن حکیم نے آگے نوح علیہ السلام،
حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو جو پست ہو گئے تھے ان کو پستی سے نکالا. اس دور کے جو ان کے سردار تھے انہیں حیوان بنا کر رکھنا چاہتے تھے، انہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے، انسانی استعداد نہیں پیدا ہونے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف انقلاب پیدا کر دیا، عذاب آئے اور وہ ٹوٹ گئے. اور یہ نبی اپنی چھوٹی سی جماعت سمیت کامیاب ہو گئے. انسانی معاشرہ ترقی کا، عدل کا، امن کا، محبت کا، الفت کا، وحدت کا، اتحاد کا انہوں نے پیدا کر دیا اور وہ لوگ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. اس سارے نبیوں کے واقعات سنا کر قرآن کہتا ہے اصل انسانیت کے نمائندے کامیاب اور جھوٹے لوگ ظالم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. قرآن یہ سمجھاتا ہے. اب فرمایا دیکھو یہ لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہیلا بازیاں کر کے اللہ کے قانون کو، جو انسانی ترقی کا قانون تھا، اس کو توڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ حضرت اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم. بالکل کائنات پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. کبھی آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ہے اور کبھی اس سے پہلے جب عالم ارواح میں روحیں پیدا کی اس وقت روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے خطاب کیا، ساری روحوں کو، اور روحوں کو خطاب کر کے ان سے معاہدہ لیا تو میں اپنے اپنے وقت پر دنیا میں بھیجوں گا. اور ان سے معاہدہ کیا لیا؟ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں. وہاں جا کر کسی اور شیطان کی، کسی اور کی بات مت ماننا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا بادائے الستو، یہ اپنے شعروں میں نثری کا نام نظم کے کلام میں بادائے الستو کا تذکرہ کرتا ہے. اب یہ قرآن کی اصطلاح ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا تو ہی ہمارا رب ہے. وہاں سارے اقرار کر کے آئے ہیں کہ انسانی فطرت ہے. تو قرآن کہتا ہے وہ اصل فطرت جس کا تم نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا. ہر نبی وہ پیغام، وہ وعدہ، وہ معاہدہ یاد کرانے کے لیے آتے ہیں اور تم وہ معاہدہ چھوڑ کر فرعونوں کے نیچے جاگ جاتے ہو، ظالموں کے نیچے لگ جاتے ہو. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جو جہنم میں لوگ جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں اس کے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں. تو فرمایا جو اپنی انسانی قوتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو ترقی نہ دے، اولئک کالانعام، یہ چوپائے یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہوئے. اس لیے اگر حیوانی زندگی سے اٹھنا چاہتے ہو، نوع انسانی کو، فطرت کو ترقی دو. اور فطرت کی ترقی شریعت، قانون، نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے نبی قرآن لے کر آئے. اب تمہارا کام کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اب قرآن کی مجلس لگاؤ، قرآن کے درس میں بیٹھو، اپنے علم اور استعداد کو ترقی دو، قرآن سنو اور اس پر غور کرو اور دل کے کانوں سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہیں ترقی دی جائے. اللہ جل شانہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے، شیطانی قوتوں سے بچائے جو ہمارا دنیا، ہمارے آخرت، ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ایسے ظالموں سے نکلنے کی اور اپنی استعداد کو قرآن کے علم سے ترقی دینے کی. رمضان کا ماحول یہ بھی ہمیں اس استعداد کو ترقی دینے کا پورا پلان پروگرام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سے اویل کرنے کی، اس استعمال میں لانے کی، اپنے آپ کو ان امور کے ساتھ جوڑ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا